دل ہیں روح کا سمجھنا نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ہیں روح کا دیکھنا نہیں دیکھتے، جن کے کان ہیں روح کا سننا نہیں سنتے۔ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ بھائی بہت سے جانوروں میں آپ جانتے ہیں دیکھنے کی صلاحیت ہم سے بہت زیادہ تیز ہے، سونگنے کی صلاحیت ہم سے بہت زیادہ تیز ہے، سننے کی صلاحیت ہم سے بہت زیادہ تیز ہے، آنے والے خطرات کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہم سے بہت زیادہ تیز ہے۔ اس بنیاد پر ہم کیا خاک مقابلہ کریں گے جانوروں؟ چڑیا کا گھونسلہ کیا انجینئرنگ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی؟ شہد کی مکھی کا چھتا 50,000 کے قریب سوراخ ہوتے ہیں اور بالکل برابر برابر ہوتے ہیں، اور کتنے اس میں نظام اللہ نے قائم کر رکھے، کیا خاک ہم اس کا مقابلہ کریں؟ تو آنکھیں تو ان کے پاس بھی، کان تو ان کے پاس بھی، دل ان کا بھی دھڑکتا ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہی ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کس بنیاد پر؟ جانوروں میں روح تھوڑی ڈالی گئی، روح کس پہ ڈالی گئی؟ انسان میں۔ اب یہ ایک چھوٹا سا سوال آ جاتا ہے جو اکثر آتا ہے، جانوروں میں جان ہوتی ہے، جانور کہتے ہیں، جان انسان میں بھی ہے۔ جب بچہ 4 مہینے کا ہوا تب روح پھونکی گئی نا، حدیث میں ذکر آیا، تو 4 مہینے تک جان تو اس میں موجود ہے، وہ تو قطرہ جب شروع ہوا تب سے جان آ گئی اس میں۔ جب انسان مر جاتا ہے روح نکالی جاتی ہے نا، لیکن سائنس بتاتی ہے کہ اس کے کچھ اعضاء کچھ گھنٹوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جان موجود ہوتی ہے۔ اب یہ فلسفے کے ذرا مباحث ہیں، روح، جسم، نفس اور جان الگ بحث ہے، لیکن روح ربانی اللہ کی روح میں سے پھونکے جانے کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہی، یہ وہ ممتاز شے ہے جو انسان کو عطا کی گئی، جو اسے جانوروں سے بالکل ممیز کر دیتی ہے، ممتاز کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اللہ نے جانوروں میں روح نہیں پھونکی، جانوروں سے عہد الست، میں تمہارا رب نے عہد نہیں لیا تھا، جانوروں کے لیے کتابیں نازل نہیں کی، معاذ اللہ جانوروں کے لیے رسولوں کو نہیں بھیجا، تمہارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ اب اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم بھی دنیا ہی کے بن جاؤ، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہوا؟ قطعاً نہیں۔ چلے ہمارا ان کا لباس کا مسئلہ نہیں، ان کا مکان کا مسئلہ، ان کا بھی ہے، گھونسلہ چڑیا بھی بنا لے گی، ہم بھی مکان بنا لیں گے۔ چڑیا بھی اپنے بچوں کے لیے دانا جمع کر لیتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے جمع کر لیا۔ سردی کا معاملہ ہوا، انہوں نے کوئی چھپڑ ڈال دیا، کوئی پڑاؤ کر لیا کہیں نہ کہیں، موسمی حالات بدلے تو ادھر سے ادھر شفٹ بھی کر جاتے ہیں، تو ان میں ہم نے فرق کیا رہا؟ اگر ہم بھی فقط وہی کر رہے ہیں، اگر فقط کھانا پینا موت جڑانا اور نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنا، تو فرق کیا ہو؟ تو کیونکہ بقیہ چیزیں، روح کا معاملہ، کتابوں کا معاملہ، رسولوں کا معاملہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، تو اب اگر انسان بھی یہی کام کر رہا ہے تو محض حیوان نہ بنا، بلکہ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ غفلت گیا گزرا ہو گیا۔ اولئک هم الغافلون، فرمایا یہی لوگ غافل ہیں۔ کس سے غافل ہیں؟ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اپنی روح کے تقاضوں کو فراموش کیا تو اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ یہی بات سورہ حشر میں آتی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان لوگوں کو ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ وہ روح کے تقاضوں کو فراموش کیا، رب کو بھول جائیں گے، روح کے تقاضے بھولے، رب کو بھولے تو حیوانی سطح پر آ جائیں گے، اپنی حقیقت کو بھول جائیں گے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، سجدہ کرایا تھا فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو، عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اس حقیقت کو بھول جائیں گے۔ فرمایا کہ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ آخری 2 آیات ہیں، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، اسی کے ذریعے ان کو پکارو۔ احساس ہو گیا ہے غفلت کا، کوتاہی کا، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جایا کرو، صحیح اللہ کو پکارو۔ سارے اچھے نام اس کے ہیں، جیسے جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو انہیں یاد کرے گا انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد کرنے سے مراد جو ان کے تقاضے ہیں ان پر بھی عمل درآمد کیا جائے۔ تو اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، اسی کو پکارو، وہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورہ مؤمن کی آیت 60 میں کہا گیا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج اگر احساس ہو جائے کسی کو کوتاہی کا تو آگے بڑھے۔ بہت پیاری حدیث ہے بخاری شریف میں، کئی مسائل پر اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے، میں 1 ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں۔ میرا بندہ 1 ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں۔ میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔
پکار کر مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق دے۔ یہ جو صراط اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، اس کو ہر نماز کے وقت دل سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو جواب انشاءاللہ تعالی آئے گا اللہ کی طرف سے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور تمام اچھے نام اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کے لیے جو مخصوص صفات ہیں وہ بندوں پر اپلائی کرنا شروع کر دیں، بندوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے جو نام ہیں وہ بندوں کے لیے رکھنا شروع کر دیے جائیں، صمد کسی کو کہہ دیا جائے، غلط بات ہے، عبد الصمد تو صحیح ہوگا، صمد نہیں کہنا چاہیے۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ جادو ٹونے میں اللہ کے ناموں کو غلط طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اللہ کی ایک رحمت کی صفات ہیں، وہ تو بیان ہوں، لیکن وہ صفات بھی جس میں اللہ کے عذاب کا بیان ہے اس کے اوپر توجہ نہ کی جائے۔ تو اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ جو لوگ کھیلتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ جادو ٹونے میں اللہ کے ناموں کو غلط طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اللہ کی ایک رحمت کی صفات ہیں، وہ تو بیان ہوں، لیکن وہ صفات بھی جس میں اللہ کے عذاب کا بیان ہے اس کے اوپر توجہ نہ کی جائے۔ تو اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ جو لوگ کھیلتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں اس کا بدلہ تو انہیں مل کر رہے گا۔ آخری آیت فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جو حق کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ذریعے وہ عدل کرتا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس پہ تھوڑی سی بات میں مزید کروں گا انشاءاللہ۔ آخری آیت ہے، فرمائیں کہ ہم نے جو لوگ پیدا کیے، جو مخلوقات پیدا کی، ان میں ایک گروہ یہ بھی ہے جو یہدون بالحق، حق کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، وبہ یعدلون، اور اسی کے ذریعے وہ عدل کرتے ہیں۔ الحق قرآن حکیم میں اللہ کے لیے بھی آتا ہے، الحق قرآن حکیم میں اسلام کے لیے بھی آتا ہے، جاء الحق وزهق الباطل، اور الحق قرآن حکیم کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ وہ حق کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اور اس کے ذریعے عدل کرتے ہیں، تو مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ یہاں پر یہ قرآن حکیم کے لیے آیا۔ اب اوپر سے روح کا بیان بھی آیا، آیات کا بیان بھی آیا، اب اللہ کی جو الہامی کتابوں میں جو آیات آیا کرتی تھیں اس کا آخری ایڈیشن کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ اس کو بھی جان لیجئے اللہ کی جو یہ وحی ہے اس کا ہماری روح کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ یہ وحی بھی اللہ کی طرف سے آئی، یہ روح بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، ان دونوں کا بڑا گہرا ساتھ ہے۔ اس روح کی پیاس اگر بجھے گی، اس کی غذا اگر اس کو ملے گی تو اللہ کے کلام کے ذریعے سے ملے گی۔ یہی حقیقت رمضان میں ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس سے گزرنے کے نتیجے میں روح ہماری بیدار ہوتی ہے، اور رات کو ہمیں قرآن سنانے کے لیے کہا گیا، سننے کے لیے کہا گیا، تاکہ روح جو بیدار ہو اس کو اس کی غذا ملے اور وہ توانا ہو جائے۔ ایک اور بات بھی ہم جانتے روح کی اہمیت کے حوالے سے، جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں نا روزہ رکھنے کے نتیجے میں تو روح بیدار ہوتی ہے، جسم کمزور پڑتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے، نیکی کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں نوافل کا، تلاوت کا، اذکار کا، نیکیوں کا جتنا شوق اور جذبہ ہوتا ہے روزے کی حالت میں، عام حالات میں نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہی کہ اس وقت یہ مادہ پرستی کا خول، یہ مادہ پرستانہ چیزیں اتنی ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہیں کہ نیکی کا جذبہ دب چکا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے اس مادی خول کو ہٹانے کی، اس روح کو مضبوط کرنے کی، اور اس روح کو مضبوط کرنے کے لیے اولین شے وہ اس کی غذا اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، اس سے جڑنا ضروری ہوگا۔ اس آیت میں، آخری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں ہماری مخلوق میں وہ گروہ جو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ یہ قرآنی ہدایت کا ذریعہ ہے نا، ھدی للمتقین اسے کہا، تقوی والوں کے لیے ہدایت، ھدی للناس کہا، انسانوں کے لیے ہدایت، یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو یہ قرآن جو روح کی غذا بھی۔ اب کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، ہدایت ملے گی تو قرآن کے ذریعے سے۔ اور بڑی خوبصورت آیت، بڑی خوبصورت حدیث اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، بہت طویل حدیث، اس کا آخری جملہ ہے وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اس قرآن کی طرف دعوت دے گا اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی جائے گی۔ اللہ ہمیں سیکھنے والا بھی بنائے، سکھانے والا بھی بنائے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بجا طور پر اس کی ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ اس کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور اس پر عمل اگر ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، جس سے اس پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے محفوظ ہو گیا، اور وہ بیدار بھی ہوگی، عمل بھی ہوگا۔ اور جو اس کی طرف بلائے گا، حدیث آ چکی، جس نے اس کی طرف دعوت دی اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ قرآن جو ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانی ہے۔ آخری بات فرمائی وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اس کے ذریعے عدل کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایک انقلابی کتاب، یہ قرآن اس لیے آیا کہ زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا 3 مرتبہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا قرآن دے کر، ودین حق یعنی اسلام دے کر، تاکہ آپ کل کے کل نظام زندگی پر اس کو غالب کر دیں۔ اسی طرح یہ قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ کے نبی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے نبی مجھے کہلوایا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ آج یہ عدل کا کام کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، یہ بھی روح کا تقاضا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی پسند اور ناپسند کا بھی انسان خیال رکھے گا۔ ظلم کا خاتمہ کرنا ہے کیونکہ وہ اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ کے عطا کردہ نظام کو نافذ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو کھڑے ہو جاؤ عدل کے انصاف کے قائم کرنے والے بن کر۔ تو یہ جو آخری بات آئی، ہمارے مخلوق میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یہ روح کی غذا ہے، اس سے توانا ہوگی، نیک عمل کا موقع ہوگا، نیکی بڑھے گی، لیکن اس قرآن کی ہدایت کو آگے بھی پہنچانا ہے، اس کے ذریعے عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ یہی اللہ کے رسول نے بھی کر کے دکھائی، اور یہی اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں یہ جملہ کہنے کی توفیق دے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں آئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور روح کے ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔